بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تو اسے پہچان گئے تھے چچا، مگر اس نے آپ سے پوچھا تھا کون ہے تو؟ جواب میں آپ نے کہا تھا تیری موت۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا کہ وہ خوبصورت عورت دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ آپ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھ رہے تھے، اسی حسین عورت کی تیز و بلند آواز پھر سنائی دی۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا تھا، اسی کے بعد آپ لہرا کر زمین پر گر گئے تھے۔ آپ کو بے ہوش دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ لیلا اب تک سو رہی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دے کر جگایا اور آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ہے پورا واقعہ جو پیش آیا۔ غفار کے چہرے پر فکر و پریشانی کا اظہار ہونے لگا۔ لیلا بیزار سی اور جنجلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، لیلا نے غفار کو مخاطب کیا، آپ ناصر کی بے تکی باتیں سنتے رہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ لیلا بیٹی، تمہیں ان حالات میں نیند آ جائے گی؟ غفار تعجب سے بولا، اگر آپ بھی ناصر کی باتوں کو خواب یا کوئی کہانی سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیں تو آپ بھی آرام سے سو جائیں گے بابا، لیلا نے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ چلتے چلتے وہ رکی اور پلٹ کر اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا، اگر آپ میری بات مانیں تو ناصر کو حضرت جی کے پاس لے جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہیں، ناصر کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، میں حضرت جی کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ کانٹوں بھری شاخوں سے مارتے ہیں۔ اگر تم حضرت جی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو سچ سچ بتا دو، جھوٹ بول رہے تھے نا؟ لیلا واپس ناصر کے پاس آ گئی۔ ہاں، میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ خواب تھا جو میں نے بیان کیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یہاں اس کمرے میں کوئی بھی حسین عورت نہیں آئی، نہ چچا نے اس سے بات کی۔ اب تو تم مجھے حضرت جی کے پاس نہیں بھجواؤ گی؟ ناصر گڑگڑانے لگا۔ دیکھ لیا بابا، لیلا نے اپنے باپ غفار سے کہا، کھل گیا نا سارا جھوٹ؟ پھر وہ بڑے کریہہ انداز میں ہنسی۔ مگر اب بھی ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے، مجھے میرے کمرے سے یہاں کون لے کر آیا؟ غفار خود کلامی میں مبتلا تھا، اس کی آواز لیلا کی ہنسی میں دب گئی۔ آپ جا کر سوئیں بابا، اور ناصر تم چراغ کی لو دھیمی کر دو، لیلا مطمئن آواز میں بولی۔ پھر غفار تو اس کمرے سے چلا گیا اور ناصر نے چراغ کی لو دھیمی کر دی۔ آج رات جو واقعہ رونما ہوا اس میں کئی باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ ان میں سرفہرست یہ سوال تھا کہ ناصر نے میری آواز سن کر پھر انسانی پیکر میں دیکھنے کے باوجود اور میرا نام جان کر بھی مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے بھول جاتا۔ غفار کے لیے جو بات معمہ بنی ہوئی تھی، میں اس کا سبب سمجھ گئی تھی۔ اس کے جسم میں صحرا داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی غفار نے کیا وہ دراصل اس کا نہیں، غفار جن ذات صحرا کا فعل تھا۔ صحرا مجھ سے ماضی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی غرض سے وہ اپنے کمرے میں سوتے ہوئے غفار کے جسم میں داخل ہوا اور ناصر کے کمرے میں عین اس وقت آ گیا جب میں انسانی پیکر اختیار کر کے ناصر سے مخاطب تھی۔ صحرا نے مجھے اور میں نے صحرا کو پہچان لیا تو وہ غفار کے جسم سے نکل کر فرار ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں غفار ہوش کھو بیٹھا۔ یہ سب کچھ حقیقت تھا، کوئی خواب نہیں، تو پھر ناصر نے اسے جھوٹ کیوں مان لیا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیلا نے ناصر کے بارے میں اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ اسے کسی حضرت جی کے پاس لے جائے۔ اسی کے بعد ناصر خوفزدہ نظر آنے لگا تھا اور اس نے اپنا بیان بدل دیا تھا۔ ناصر کی باتوں سے میں حضرت جی کے بارے میں یہی اندازہ لگا سکی کہ وہ کوئی ایسا آدم زاد ہے جس سے ناصر بے انتہا ڈرتا ہے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ غفار یا لیلا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جناتی صفات کے اثر میں لے لوں۔
اس کے بعد میرے لیے کچھ بھی معلوم کرنا مشکل نہ ہوتا۔ اس سلسلے میں ناصر کو چھیڑنا مجھے مناسب معلوم نہ ہوا۔ بستر پر دراز ہو کر لیلا کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگی تھی، البتہ ناصر ابھی تک کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے لیلا کی طرف بڑھی ہی تھی کہ چونک اٹھی۔ اس گھر کے در و دیوار اس طرح ہلنے اور لرزنے لگے تھے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چند لمحوں کو میں بھی دھوکہ کھا گئی، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کافر جن زاد صحرا پھر لوٹ آئے گا۔ یہ صحرا کی ہی کارستانی تھی، اسی نے میرے خواص کو فریب دیا تھا۔ وہ اندھیرے کی چادر اوڑھے ہوئے تھا تاکہ میں اسے نہ دیکھ سکوں، لیکن اس کے وجود کی بدبو نے سارا بید کھول دیا۔ تو پھر آ گیا صحرا، میں چیخی، میں تجھے آگ کے کوڑوں سے ماروں گی۔ یہ نہ بھول اے دینار کہ تیری طرح میں بھی آگ سے بنا ہوں۔ صحرا نے مجھے چڑھایا، میں نے جھپٹ کر اس پر وار کرنا چاہا، مگر اس لمحے وہ کمرے کے دروازے سے نکل گیا۔ باہر صحن تھا، صحرا کو میں نے فضا میں تیرتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے لپکی، وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے ہوئے بصرہ سے بغداد تک لے آیا۔ اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ میں بصرہ میں مزید نہ ٹھہر سکوں۔ میں تو اس رات بغداد سے کچھ فاصلے پر واقع بابل کے کھنڈرات میں داخل ہو گئی، مگر صحرا آگے نکل گیا۔ یقیناً وہ مجھ سے بھڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فوری طور پر بصرہ جانا مجھے لا حاصل معلوم ہوا۔ صحرا میری ٹو میں تھا، وہ مجھے وہاں ٹکنے نہ دیتا۔ میں نے سوچا کہ کسی اور شب بصرہ کا رخ کروں گی۔ میرے قیاس کے مطابق ناصر کسی مشکل میں گرفتار تھا۔ میں نے نہ سہی مگر اس نے میرے عشق کا دعویٰ ضرور کیا تھا۔ آدم زادوں سے میری دوستی اور خلوص و محبت کا یہ تقاضا تھا کہ میں ناصر کی مدد کرتی۔ دانستہ میں نے کئی دن تک صبر کیا۔ بصرہ جانے سے پہلے مجھے صحرا کی تلاش تھی۔ کھنڈرات میں وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا، پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار ایک شام اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہونے والا تھا کہ میں نے بلند آواز میں کہا، اے صحرا، تجھے تیرے دیوتاؤں کی قسم رک جا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ قسم دینے پر صحرا کو رکنا ہی پڑا۔ ہم دونوں بابل و بغداد کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے اتر گئے۔ ہاں بول دینار، تو نے مجھے کیوں روکا ہے؟ صحرا نے مجھ سے سوال کیا۔ صحرا، کیا تو اتنا ہی بولا ہے کہ تجھے اپنے اور میرے درمیان کشاکش کا علم نہیں؟ میں بولی تو کوشش کے باوجود اپنا لہجہ نرم نہ رکھ سکی۔ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel, and don't forget to click on bell button.